علیکم پیارے بچوں، آج میں آپ کے لیے ایک کہانی لائی ہوں جس کا نام ہے نصیحت کا اثر۔ اسے آپ نے غور سے سننا ہے اور پھر مجھے بتانا بھی ہے۔ پہلے وقتوں میں کسی کو کوئی بھی ضرورت درپیش ہوتی یا کوئی مشکل ہوتی تو وہ حاجت مند کوئی کام کرنے سے پہلے مشورہ لینے کے لیے کسی بزرگ کے پاس ضرور جاتا تھا۔ اسی طرح ایک غریب اپنی غربت کی شکایت لے کر حضرت شیخ سعدی کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میرے بچے زیادہ ہیں اور میری آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اب مجھ میں فاقہ کی ہمت نہیں رہی۔ کئی مرتبہ خیال کرتا ہوں کہ یہاں سے کہیں اور چلا جاؤں، مگر یہاں سے چلا گیا تو میرے بعد یہ لوگ مجھ پر تانا زنی کریں گے کہ اپنی اولاد کے متعلق یہ کتنا بے مروت نکلا کہ اپنی سہولت اور آرام کے لیے اپنے بیوی بچوں کو تنگ دستی میں چھوڑ کر چلا گیا۔ آپ ہی کوئی مشورہ دیں، آپ تو علم حساب کے ماہر ہیں۔ مجھے کسی بادشاہ کی نوکری میں دے دیں، آپ کا احسان ہوگا۔ حضرت شیخ سعدی نے ان سے کہا کہ بادشاہ کی نوکری کے دو رخ ہوتے ہیں، اول رزق کی امید اور دوم جان کا خطرہ۔ عقل مندوں کی رائے کے مطابق رزق کی امید پر جان کو خطرے میں نہ ڈالو۔ اس شخص نے کہا، اے شیخ، یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے، آپ کو میرے دکھوں کا اندازہ نہیں ہے۔ جب میں خیانت نہیں کروں گا تو بادشاہ کیوں مجھ پر غصہ ہوگا؟ تو حضرت شیخ سعدی نے اسے ایک لومڑی کا قصہ بیان کیا کہ ایک لومڑی کو بھاگتے دیکھ کر لوگوں نے پوچھا کہ تجھے کیا مصیبت آن پڑی کہ تو اتنا دوڑ رہی ہے؟ تو اس نے کہا، میں نے سنا ہے کہ شیر کو بیکار میں پکڑ رہے ہیں۔ شیر کو بیکار میں پکڑ رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ تیری شیر سے کیا نسبت؟ لومڑی نے کہا، چپ رہو، اگر حاسدوں نے دشمنی میں کہہ دیا کہ یہ شیر کا بچہ ہے تو پھر میرا کیا بنے گا اور مجھے کون چھڑائے گا؟ اے دوست، بے شک تو دیانتداری کے ساتھ کام کرے، مگر ان حاسدوں کا کیا جو بادشاہ کے سامنے تیری جھوٹی شکایت کریں گے؟ تیرے حق میں کوئی بولنے والا نہ ہوگا، لیکن تیرے لیے بہتر ہے کہ تو سوکھی روٹی کھا کر گزارا کر۔ بادشاہ کی ملازمت کا خیال دل سے نکال دے۔ شیخ سعدی کی باتیں سن کر وہ شخص غصے میں آ گیا۔ چنانچہ شیخ سعدی نے اس کو بادشاہ کی نوکری میں دے دیا۔ وہ غریب کچھ عرصہ میں اپنی محنت اور قابلیت کی بدولت ترقی کرتا ہوا ایک بڑا افسر بن گیا، اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ وہ بادشاہ کے خاص مقرب بندوں میں شامل ہو گیا۔ پھر کچھ عرصہ بعد شیخ سعدی کچھ دوستوں کے ہمراہ حج کے لیے چلے گئے۔ جب حج کی سعادت سے واپس لوٹے تو وہی شخص پھر پھٹے پرانے کپڑوں میں تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر تو شیخ نے حیرت کا اظہار کیا اور پوچھا کہ تیرے ساتھ یہ کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ کا کہا سچ ثابت ہوا، میرے صاحب حاسدوں نے مجھ پر خیانت کا الزام لگایا اور بادشاہ نے صحیح معنوں میں تفتیش نہیں کروائی۔ میرے تمام رفقا اور دیرینہ ساتھی سب سچ بولنے سے ڈرتے تھے، لہٰذا خاموش رہے، تمام پرانے تعلقات کو نظر انداز کر دیا۔ لوگ بڑے آدمی کی تعریف کے لیے سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں، اگر زمانہ اس بڑے آدمی کو گرا دے تو یہی لوگ اسے پاؤں تلے روند ڈالتے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی نے اسے کہا کہ تو نے میرا مشورہ نہ مانا، اور میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ بادشاہوں کی نوکری دریا میں رہنے کے مترادف ہے، جس میں بڑا خطرہ ہے، اور میرے کان میں نصیحت کی بات نہیں پہنچتی؟ تو کیا تو نہیں جانتا نہیں کہ میرے پاؤں میں بیڑیاں پڑ سکتی ہیں؟ اگر تجھ میں دوسری مرتبہ ڈنگ کھانے کی سکت نہیں ہے تو بچھو کے بل میں کیوں انگلی ڈالتا ہے؟ نصیحت ضرور نفع دیتی ہے، دانا شخص اپنے تجربے اور علم کی بدولت تمہیں کوئی نصیحت کرتا ہے، جبکہ بیوقوف شخص اپنی ناتجربہ کاری اور کم علمی کے باعث سراسر نقصان اٹھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ایک تو گھر میں اس کے پاس فاقہ کشی تھی، دوسرا وہ بادشاہ کے دربار میں اس کا مشورہ نہ مانا کہ وہاں پہ چلا گیا، اور پھر اس کو وہاں پہ بھی ناکامی ہوئی، وہ تو 2 دفعہ ڈنگ آ گیا۔ ٹھیک ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ
تھوڑا کھا لیں لیکن کسی کی غلامی نہ کریں۔ جب جو اس سے ہمیں نصیحت کا آپ کو ہو گیا، ایک کہانی اور ہو گئی آپ کی، یہ بھی دینی اسلامی کہانی تھی۔ اچھا جی، اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اور بچوں نے سب نے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے۔ میرے جو چھوٹے فرینڈز ہیں وہ تو میری ویڈیو کو ڈیلی میری سٹوری سن رہے ہیں، اور جو میرے پیارے نئے فرینڈز ہیں وہ میری سٹوری کو سن رہے ہیں وہ بھی، لیکن چینل کو سبسکرائب کر لیں وہ فوراً سے، کیونکہ نئی سٹوری جو آتی ہے ابھی ان کو نہیں پتہ ہے، وہ نئے نئے بچے میرے فرینڈز بنے ہیں، وہ ان کو بھی انشاءاللہ پتہ چل جائے گا۔ اب میں آپ کے لیے انشاءاللہ کل تو میری سیریس سٹوری ہوگی، پرسوں میں آپ کے لیے ایک فنی سٹوری